بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین ایک جنگ کا ماحول ہے جس کا فائدہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور کچھ دیگر حکومتی جماعتیں اٹھا رہی ہیں۔ اب علی امین گنڈا پور نے رات کو جو عمران خان سے ملاقات کی ہے، اس ملاقات کے اندر ان کو کیا ٹاسک ملا ہے، کس چیز کی انہوں نے منظوری لی ہے، اگرچہ یہ خبر پہلے آ چکی ہے لیکن اب اس کی کچھ تفصیل سامنے آئی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ آئی ایم ایف نے شہباز شریف حکومت کی کس طرح بینڈ بجائی ہے اور نگران حکومتوں کا جو ملبہ ہے وہ کس طریقے سے اب اسی حکومت نے دھونا ہے، یہ چیز بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ملیکہ بخاری نے ہنا پرویز بٹ صاحبہ کو شٹ اپ کال کیوں دی ہے اور مریم نواز کے اشارے پر پاکستان کے ادارے کس طرح جو ہے وہ بعض اداروں کے اندر جو شخصیات ہیں وہ ناچتی ہیں، یہ بھی آج ایک بڑی دلچسپ خبر ہے۔ یہ ملیکہ بخاری کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت جو کچھ پاکستان کے اندر سفاکیت، ظلم، بربریت، وحشت جو عام پاکستانیوں کے خلاف ہو رہا ہے، مریم نواز نے اس وقت ایک روٹین بنا لی ہے۔ کل جس طرح حسنین کے معاملے کے اندر، نیا پاکستان کے جو حسنین ہیں، حسنین رفیق، ان کے معاملے کے اندر جو ہوا، جس طرح دھمکیاں دی، کنیزیں ہیں، اور ٹک ٹاکر، وہ جیسے ماحول ہوتا ہے کہ ٹک ٹاک سہیلیوں نے ایک چینل کھول لیا ہو اور وہ جو بات کی جاتی ہے اس کے اندر بڑا وزن ہے۔ نفسیاتی اعتبار سے اگر دیکھیں تو ایک منتقم مزاج خاتون اس وقت پنجاب کے اندر رول کر رہی ہے، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی بڑا حساس ہو جاتی ہے۔ اب ملیکہ بخاری، ان کا تعلق تحریک انصاف سے ہے اور جس طرح ان کو بھی مجبور کیا گیا تھا وہ ہم نے دیکھا ہے۔ اب وہاں پر انہوں نے، ملیکہ بخاری نے ایک ٹویٹ کیا۔ ٹویٹ کے اندر انہوں نے بتایا، حالانکہ یہ پریس کانفرنس کر چکی، یہ تحریک انصاف کو چھوڑ چکی، لیکن یہ انہی میں شامل ہے جو مجبور لوگ ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ آئی ایم اے پاکستانی سٹیزن اینڈ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہیز انٹائٹل me the fundamental rights to freedom of movement and travel. My eldest sister is fighting for her life and I want to see her face. یعنی میری جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ میں جہاں بھی جاؤں، باہر جاؤں پاکستان سے یا پاکستان میں رہوں، لیکن اب میری جو بہن ہے اس کی حالت بڑی تشویشناک ہے اور میں اس کو ملنا چاہتی ہوں، اور وہ کسی بھی وقت بھی اس کی موت واقع ہو سکتی ہے، لیکن بتایا گیا کہ سٹاپ لسٹ کے اندر نام ان کا موجود ہے۔ تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ اس پر مریم نواز کا ایک ٹویٹ آیا، انہوں نے کہا، لیٹ می اسپیک ٹو دا کنسرنڈ اتھارٹیز، ملیکہ آئی ہوپ یو ہیو فائلڈ اے ریکویسٹ ان ویٹنگ آفیشلی، مے اللہ بلیس یور سسٹر ود گڈ ہیلتھ۔ تو یہ ایک بڑا اچھا جو ہے وہ ظاہر ہے یہ کام تھا۔ مریم نے کہا، میں دیکھتی ہوں کہ اگر یہ ادارے جو ہے وہ اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ آپ کو فوری طور پہ اجازت ملنی چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اجازت مل گئی، ادارے نے رات کو اجازت دے دی، اور اس کے اندر جو ہے وہ ملیکہ صاحبہ has been removed from the list and now she can travel۔ یہ بتایا حیدر نقوی اور ہنا پرویز بٹ صاحبہ نے اس کو ریٹویٹ کیا کہ اب مریم نے جو ہے وہ یہ ریموو ہو گیا ان کا نام اور وہ کہیں بھی جا سکتی ہیں۔ دس از کالڈ ہیومینٹی۔ اب آگے یہ انسانیت ہے۔ یہ مریم نواز نے بجائے اس کے کہ وہ جیسے جو عمران خان ہے وہ تو بڑے سخت تھے اور مریم نواز بڑی نرم ہے، کیا بات ہے، تھینکس سی ایم۔ اب یہ اس پر مریم نواز کا جو ملیکہ بخاری ہیں انہوں نے بھی شکریہ ادا کیا، اب یہ کافی تھا۔ لیکن اس کے بعد ہنا پرویز بٹ صاحبہ اور وہ پورا جو کنیزوں کا ٹولہ اور جو وہ ایک ہوتے ہیں کڑچھے چمچے اور وہ لونڈے لپاڑے جو نون لیگ کے منصور کہتے ہیں، اب انہوں نے ایک ماحول بنایا کہ مریم نے کمال کر دیا، مریم نے انسانی ہمدردی کے تحت وہ اچھا کام کیا۔ لیکن اچھے کام کا بھی یعنی آپ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ملیکہ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس ملک کے اداروں کی انا کا ہی مسئلہ تھا۔ دوسرا یہ کہ مریم نواز کے اتنے اختیارات ہیں کہ اس کے اشاروں پر رات کو بھی ہمارے اداروں کے لوگ یا ادارے وہ ناچ سکتے ہیں، عمل کر سکتے ہیں۔ تو اس کا یہ معنی بھی بنتا ہے کہ بہت سارا ظلم، سفاکیت اور پاکستانیوں پر جو حملے ہو رہے ہیں اس وقت، وہ اس زہر مریم اور شریف خاندان اس کو ختم کروا سکتا ہے، کر سکتا ہے، لیکن ان کے شاید کہنے پہ ایک پیج کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ بہرحال اس کو ایک ایسا ماحول بنایا گیا
کہ بہت بڑا احسان کر دیا ہے، یہ بڑی ہیومینٹی ہے، اچھا عمل ہے، ہم بھی اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن جس انداز کے اندر اس کو لیا گیا ہے، بالآخر جو ہے ملیکہ بخاری نے کہا ہے کہ ہنا پرویز بٹ یہ سیاست مت کرو، یہ میرا رائٹ تھا، مجھے ملنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے مریم نواز کا شکریہ بھی ادا کیا، لیکن ان کی پھر بھی بات نہیں ہوئی کہ بھئی عمران خان اور یہ تو بڑے منتخب مزاج تھے اور ہم نے یہ کیا۔ بھئی آپ کے کرپشن کیسز تھے، آپ کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ تھے، آپ کی منی لانڈرنگ پکڑی گئی تھی، یعنی شہباز شریف کی اور حمزہ شہباز کی، اور یہاں پہ کیس ہے ہی کوئی نہیں، تو یہ گول برابر نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہاں پہ تو صرف نہتے پاکستانیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور اس کے اندر پاکستان کے سیاسی جماعتیں وہ باقاعدہ آن بورڈ ہیں، یہاں پہ اس کا کوئی توق نہیں بنتا۔ اچھا ایک تو یہ، پھر انہوں نے اس وجہ سے ان کو کہا کہ یہ تماشا بند کرو ہنا پرویز بٹ صاحبہ۔ اب دوسری طرف جو ہے ایک اور بڑی خبر ہے، اور یہ خبر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ شہباز رانا ہے، بڑے عام جرنلسٹ ہیں، انہوں نے یہ خبر دی اور آپ کو اندازہ ہو کہ کس طرح پاکستان عالمی ادارے جو مالیاتی ادارے ہیں ان کے مرہون منت ہے، چھوٹی چھوٹی جو چیز ہے وہ بھی نوٹ کرتے ہیں، اور خاص طور پر جو چینیوں کے معاملات ہیں چائنا کے، اس کو کس باریکی سے دیکھا جاتا ہے۔ اب یہ جو رپورٹس ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو آپ اندازہ کریں کہ حکومت کس طرح کٹہرے میں کھڑی ہے، کیسے گردشی قرضے مسلسل بڑھ رہے ہیں، کیسے اللہ تللے انہوں نے کیے ہیں نگرانوں نے اور پہلے شہباز حکومت نے، اور پاکستان جو ترقی کر رہا تھا اس ترقی کو ہمارے کچھ اداروں کے اندر بیٹھی ہوئی شخصیات نے روکا اور ریورس گیئر لگا کے پوری پاکستانی قوم سے یہ بدلہ لیا ہے۔ اب خبر یہ ہے کہ پاکستان نے آئی ایم ایف کو چینی پاور پلانٹس کے، یہ شہباز رانا کی خبر ہے، انتہائی کریڈیبل جرنلسٹ ہیں اکانومی کے، وہ کہتے ہیں پاکستان نے آئی ایم ایف کو چینی پاور پلانٹس کے واجب الادا 493 ارب روپے کے واجبات کی ادائیگی کے لیے مزید اضافی بجٹ مختص نہ کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ آئی ایم ایف نے بجلی کی چوری کے خلاف جاری مہم کی صلاحیت پر بھی سوالات اٹھائے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت کو مہنگے درآمدی ایندھن کی وجہ سے مارچ میں بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 7 روپے کا اضافہ کرنے پر بھی سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ نگرانوں کا آپ دیکھیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف نے مارچ میں فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 7 روپے فی یونٹ اضافے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایکسچینج ریٹ مستحکم رہنے اور ایندھن کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہ ہونے کی بنا پر یہ اضافہ غیر منصفانہ ہے۔ آئی ایم ایف نے گردشی قرضے کو 263 ارب روپے تک محدود کرنے کے حکومتی دعووں پر بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے۔ یعنی یہ ساری چالاکیاں کر کے بھی آئی ایم ایف سے جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ غلط بیانی جو ہے وہ اس کی طرف یہ نشاندہی ہو رہی ہے، شکوک و شبہات، کیونکہ رواں مالی سال کے 7 ماہ کے دوران ہی گردشی قرضہ 200 ارب روپے تک بڑھ چکا ہے، جو کہ مجموعی، یعنی یہ نگران حکومت مزید عوام کو جو ہے وہ جکڑ کے جا رہی ہے قرضوں کے اندر، جو کہ مجموعی گردشی قرضوں کو رواں سال 2.31 ہزار ارب روپے تک رکھنے کے ہدف کو غیر یقینی بناتا ہے۔ وزارت توانائی کے حکام کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف نے چینی پاور پلانٹس کو بجٹ سے ہٹ کر ادائیگیوں سے متعلق بھی سوالات کیے، جس پر آئی ایم ایف کو بتایا گیا کہ چینی پاور پلانٹس کو منظور شدہ بجٹ سے ہٹ کر کسی قسم کی ادائیگیاں کرنے کا کوئی منصوبہ زیر غور نہیں ہے۔ واضح ہے کہ سی پیک کے تحت چلنے والا چینی پاور پلانٹس کے واجبات جنوری کے اختتام تک 493 ارب روپے یا 1.8 ارب روپے کے ریکارڈ سطح تک پہنچ چکے ہیں، جو گزشتہ جون کے مقابلے میں 77% زیادہ ہے۔ تو یہ اس وقت جو ہے آئی ایم ایف حساب کتاب کر رہا ہے، وہ کہتا ہے غلط بیانی مت کرو، جھوٹ مت بولو، یہ جو آپ رپورٹ بناتے ہو یہ درست نہیں ہے، اور یہ آپ نے ادائیگیاں کرنی ہے، یہ آپ نے نہیں کرنی، یہاں سے آپ کو یہ کرنا چاہیے۔ اب وہ کرنے اچھے کام ہیں، ہمیں خود کرنے چاہیے، لیکن اس طرح عالمی اداروں کے سامنے پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ کیوں رسوا ہے، کیوں ذلیل ہے کہ 3 جماعتیں پاکستان کے اندر مسلسل حکومت کے اندر رہی ہیں، جنہوں نے پاکستان کو آئی ایم ایف، پیرس کلب اور عالمی مالیاتی اداروں کا غلام بنایا ہے، اور وہ تینوں جماعتیں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ہمارے طاقتور ادارے ایک پیج پر ہیں آج بھی، اور یہ تینوں ہی 75 سال سے حکمران رہے ہیں۔ یہ اب مزید اب انہوں نے ہی پاکستان کو نعرہ انہی کا ہے کہ ہم گرداب سے نکال کے لے جائیں گے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اب ایک اور جو معاملہ ہے وہ ہے عمران خان سے جو علی امین گنڈا پور کی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ ملاقات روٹین کی ملاقات تو نہیں ہے، یعنی ایک تو یہ
کہ 2 दिन पहले जिस अली अमीन गंडापुर को मुलाकात करने की इजाज़त नहीं मिली, 2 दिन बाद उसको जो है वो अडयाला जेल में मुलाकात की इजाज़त कैसे मिल गई? ये एक तो सवाल है। दूसरा ये है कि कुछ तहरीक इंसाफ के अंदर भी फड्डे पड़ गए थे। अब इन फड्डों के मामले पर भी जो है वो बात हुई है। एक तो ये कि सेनेट के जो नाम थे वो सारे हो चुके थे और इस वजह से उनको इजाज़त मिल गई। अच्छा, दूसरी वजह जो है यहाँ पर बयान हो रही है वो ये है कि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो वफाकी हुकूमत के साथ जुड़े हुए हैं, जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं। दूसरी तरफ जो है वो मौजूदा हुकूमत है, उसने कर्जा भी देना है, फिर जो है वहाँ पर बैठना होता है इकट्ठे। आजकल फौजी जो है वो बाकायदा शराकतदार हैं पाकिस्तान की मईशत और तमाम जो मामलात हैं उसके, तो वहाँ पर जर्नैलों ने भी बैठना होता है, आर्मी चीफ वगैरह ने। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कंसर्न हैं इस पर तहरीक इंसाफ को। लेकिन बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का तो कसूर नहीं है, उन्होंने तो वोट दिए हैं, उनको तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, उनको फैसिलिटेशन होनी चाहिए। अब ये सारी मुशावरत जो है वो अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान साहब से की है। और अब जो है जो सबसे आम मामला है जहां पर अली अमीन गंडापुर की जो आर्मी चीफ है उनके साथ भी अलैक सलैक होनी है, उनके साथ भी उनकी जो मुलाकात है वो मुलाकात समझे वहाँ जिस अंदाज के अंदर भी इंटरेक्शन होता है, आमना सामना होगा, वहाँ जो भी होगा, लेकिन ये होगा वो है जो स्पेशल फैसिलिटेशन काउंसिल जो बनाई गई है। अब इसके अंदर बताया यह गया है, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वो ये है कि यहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान से इजाज़त तलब की गई है कि सूबाई हकूक़ के असूल के लिए SIFC समेत तमाम वफाकी प्लेटफार्म पर बातचीत और मुलाकातों का सिलसिला जारी रखने और सिक्योरिटी इदारों से इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को तावन की हदायत की है। ये एक बड़ी मुस्बत जो है वो पेशरफ्त है। यानी इमरान खान ने कहा है कि नहीं, आप जाएं, आपके सूबे का मामला है, लोगों ने वोट दिया है, कल को कोई ये ताना ना दे कि इस वजह से जो है वो ये हो गया है। सूबाई हकूक़ के असूल के लिए ये स्पेशल फैसिलिटेशन काउंसिल है, वहाँ पर भी जाएंगे, वहाँ दायर है फौजी क़यादत भी होगी, सिविल क़यादत भी होगी, और जो सूबों के मामलात हैं सिक्योरिटी के, वहाँ फौज रेंजर के मामलात वो सारे, वो भी कहा गया है कि उसके अंदर आप तावन करें और ये मामलात, ताकि जो सूबे के लोग हैं उनको जो है वो हक मिलना चाहिए। मोहम्मद अली साहब ने भी इस हवाले से बताया कि गंडापुर ने हफ्ता के रोज़ इमरान खान से मुलाकात की है जिसमें आम सियासी अमूर पर मुशावरत की गई है। इमरान खान से इस सियासी अमूर के अंदर हदायत ली गई हैं। सेनेट इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा के नामों पर मुशावरत हुई है और खैबर पख्तूनख्वा ने बानी मीडिया से खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन के लिए नामों की मंजूरी भी ली गई है। तो ये सेनेट इंतखाबात से लेकर लॉ इन्फोर्समेंट और आगे जो एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के साथ किस तरह एक सूबाई हुकूमत के तौर पर चलना है, तो ये सारा जो है वो एक आप समझें कि वो खुला है। हालांकि कोई तहरीक इंसाफ का प्रॉपर चैनल नहीं है, चूंकि एस्टैब्लिशमेंट के साथ इमरान खान किसी भी तरह डील करने के लिए तैयार नहीं है। वो समझते हैं कि अब जो है जो कुछ मेरे साथ हुआ है, शायद वो ये समझते हैं कि जब भी वो इख्तदार में आए तो उसके बाद वो कम अज़ कम ऐसे इकदाम करें जिससे जो हमारी फौजी एस्टैब्लिशमेंट है उसका सियासत के अंदर से मुकम्मल रोल ख़त्म हो। इसके लिए आइनी तरमीम करनी पड़े, कानून बनाने पड़े, जितने हादर सरबत रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं उनको वापस भेजना पड़े, और जितने कारोबार हो रहे हैं वो कारोबार जो है उनको भी जो है वो प्रॉपर पीछे रिवर्स करने के हवाले से ये चीज़ें हो सकती हैं। तो बहरहाल ये शायद इसी वजह से जो हमारे ताकतवर हल्के हैं वो इमरान खान से खाइफ हैं, और 2/3 उनकी अक्सरियत के बावजूद, 2 सूबों के अंदर और वफाक के अंदर 2/3 अक्सरियत के बावजूद उनको हुकूमत जो है वो नहीं दी गई कि कहीं ऐसा ना हो कि वो सारे कारोबार और जो सारे मामलात हैं वो रिवर्स हो जाएं। ये भी एक वजह हो सकती है। बहरहाल देखते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।